السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 43۔ یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم علیہ السلام تم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں مریم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو کیا وہ پہلے نہیں کر رہی تھیں؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم پچھلے آیت میں پڑھ کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا اور تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی، تو اس لیے اب یہاں پہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے تو اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی کہ اب اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اور مزید بڑھ جاؤ۔ اور یہ صرف مریم علیہ السلام کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے ایسا ہی ہے کہ جب جسے اللہ تعالیٰ چن لے، اپنے دین کے لیے، اپنے راستے کے لیے منتخب کر لے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور مزید بڑھنا ہے، عاجزی، انکساری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آگے سے آگے جانا ہے۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ وہ مقام و فضیلت واپس لے لیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل سے واپس لے دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا اور سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ فضیلت چھین لی۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ چنے ہوئے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کہ ان لوگوں کو عبادت میں آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں اس کے اپوزٹ نظر آتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے چنے ہوئے بندے کہتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی عبادات سے وہ مقام پا لیا ہے کہ جس پر ہمیں نمازیں معاف کر دی گئی ہیں یا ہماری عبادات سے چھٹی ہے۔ تو ان کے یہ عقیدے بالکل غلط ہیں۔ عبادات سے چھٹی تو انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں ملی، تو ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ تو مریم علیہ السلام کو بھی یہاں پہ یہی حکم دیا کہ اپنے رب کی فرما برداری کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور یہاں پر ورکعی مع الراکعین سے مراد کے بیت المقدس میں باجماعت نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ باجماعت نماز ادا کرنے کی احادیث میں بھی بہت فضیلت ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 44۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں، آپ اس وقت ان کے پاس تو نہیں تھے جب اپنے قلم قرآن اندازی کے لیے ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی دیکھ بھال کرے گا، اور اس وقت بھی آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس کی خدمت کے لیے جھگڑا کر رہے تھے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ان کو ساری غیب کی خبریں وحی کے ذریعے بتائی گئیں، اور اس سے پہلے آپ بے خبر تھے۔ اور یہ مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا۔ اور یہاں پہ ہے کہ آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب اپنے قلم قرآن اندازی کے لیے ڈال رہے تھے، کہ جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے منت مانی تھی، اس لیے وہ ان کو بیت المقدس لے گئی اور ان کے حوالے کر دیا، اور اس وقت بیت المقدس کی خدمت آل ہارون کے ذمہ تھی، تو ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ ان کی دیکھ بھال اور پرورش اسے دے دی جائے اور یہ سعادت اور اجر اس کے حصے میں آئے۔ اور اس بات پر وہ آپس میں جھگڑنے لگے، یہاں تک کہ پھر انہوں نے قرآن اندازی کی اور سب نے اپنے اپنے قلم کا قرعہ ڈالا، اور پھر قرعہ زکریا علیہ السلام کا نکلا اور آپ ہی مریم علیہ السلام کے سرپرست بنے۔ آیت نمبر 45۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم علیہ السلام، اللہ آپ کو اپنے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت والا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پہ کہ مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر آئی، اور انہوں نے انہیں بیت المقدس میں ایک حجرہ دیا جس میں وہ اپنی عبادات کیا کرتی تھیں، اور مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے راستے کے لیے چن لے ان کی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ مریم علیہ السلام کی آزمائش آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتے نے مریم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی اور نام بھی بتا دیا کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوگا، اور وہ دنیا میں بھی عزت والے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔
اور یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہاں فی دنیا کہا گیا کہ وہ دنیا میں عزت والا ہوگا۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہود نے آپ علیہ السلام پر الزام لگایا تھا کہ آپ ولد الزنا ہیں، تو یہاں پہ اس الزام کو دھویا گیا ہے کہ جو ولد الزنا ہوتے ہیں ان کی عزت نہیں ہوتی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، اور دنیا میں بھی عزت والے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 46 وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ بچپن ماں کی گود میں سے ہی لوگوں سے بات کرے گا، اور بڑھاپے میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ کہ انہوں نے بچپن میں چھوٹی عمر میں لوگوں سے کلام کیا، بات کی، اور بڑھاپے میں بھی بات کریں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان میں اٹھائے گئے تو ان کی عمر 30 سال تھی، اور جب وہ واپس آئیں گے تو اسی عمر کے ہوں گے، پھر وہ ادھیر عمر تک زندہ رہیں گے اور لوگوں میں تبلیغ کریں گے۔ آیت نمبر 47 قالت ربی أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم علیہ السلام کہنے لگی، اے میرے رب، مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، پھر میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب بھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب جب مریم علیہ السلام نے فرشتے سے یہ بشارت سنی تو وہ حیران ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگی کہ اے اللہ، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تو میں شادی شدہ ہوں، نہ ہی میرا کوئی شادی کا ارادہ ہے کہ میرا شوہر ہو، اس سے بچہ ہو جائے، اور نہ ہی میں فاحشہ ہوں۔ اور وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ بغیر اسباب کے اولاد نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کا طے شدہ قانون ہے، تو میرے ساتھ اس کے خلاف کیسے ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، وہ صرف کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 48 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ اسے کتاب کا علم، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا۔ اب یہاں پہ آگے مزید بتائے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کا علم، حکمت، تورات اور انجیل دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر بنی اسرائیل کو تورات اور انجیل دونوں سکھائیں۔ تورات میں احکامات تھے اور انجیل میں ان کے فضائل تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر تورات کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ اسی کو آگے لے کر چلے، بس اس میں جو انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کر لی تھی، یہود نے انہیں آ کر ان کے لیے حلال کیا۔ آیت نمبر 49 وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا اور انہیں کہے گا، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے جیسی شکل کا مٹی سے پرندہ بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور اللہ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کر دوں گا، مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو تمہیں بتا دوں گا، اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اب یہاں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزے دیے، ان کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کی مناسبت سے معجزات دیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور و شور تھا، جادوگروں کی بڑی عزت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ تمام جادوگر دنگ رہ گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی طاقت ہے، لہٰذا وہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اور انہیں بھی اسی زمانے کے حساب سے معجزات دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب کا زور و شور تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے کہ جس سے بڑے بڑے حکیم اور طبیب دنگ رہ گئے، اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ واقعی معجزات ہیں۔ ان کا ایک معجزہ کہ وہ مٹی سے پرندے جیسی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے ایک زندہ پرندہ بن جاتا۔ وہ اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے کہ ان کے آنکھوں پر اور جسم پر ہاتھ رکھتے وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اور ان کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور انہوں نے کل کے لیے کیا پلاننگ کر رکھی ہے۔
اور لاسٹ میں بتا دیا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے کہ معجزہ اہل ایمان کو ہی فائدہ دے گا، کیونکہ معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں آتا، ہاں اگر ایمان پہلے سے موجود ہے تو وہ معجزہ دیکھ کر بڑھ جاتا ہے۔ آیت نمبر 50، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ اور اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں تم پر وہ چیزیں حلال کرنے آیا ہوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، کہ یہود نے اپنے اوپر خود سے کچھ چیزیں حرام کر لی تھیں، مثال کے طور پر اونٹ، خون، چربی جو گوشت کے اوپر تھوڑی بہت لگی ہوتی ہے اسے بھی حرام سمجھتے تھے، تو انہوں نے اپنے اوپر یہ مشکلات کر لی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی وہ مشکلات کم کرنے، ان چیزوں کو حلال کرنے آئے، اور کیا حکم دیا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 51، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اور یہاں پہ اب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا اصل مقصد بتا دیا، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر زمین پر آئے سب کی بعثت کا مقصد یہی توحید باری تعالیٰ تھا اور شرک سے لوگوں کو بچانا تھا، اور تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی تھا، کسی نے بھی توحید میں اختلاف نہیں کیا، اور سب کو یہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچے رہو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور بتایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔